میں تیرے ساتھ ہوں. تو فصیلدار شہر ہے، تو لوہے کا ستون ہے، تو پیتل کی دیوار ہے. ہاللیلویا. تو فصیلدار شہر ہے، تو لوہے کا ستون ہے، تو پیتل کی دیوار ہے. وہ تیرے ساتھ لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خدا کی قدرت تیرے ساتھ ہے، خدا کی فیور تیرے ساتھ ہے، خدا کی حمایت تیرے ساتھ ہے. خدا کا بیٹا یسوع جو شریر پر غالب آیا ہے وہ تیرے ساتھ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تمہاری کمریں بندی رہے. اے باپ، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہاتھوں میں لے لے. میری نہیں خدا، تیری مرضی پوری ہو. یسوع مسیح کے نام سے آمین 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 آمین. ہاللیلویا. یس، خداوند ہمارا خدا ہمارے بیچ میں ہے. خداوند ہمارا خدا ہمارے بیچ میں ہے. ہاللیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور صرف اس کی شکر گزاری کیجیے 1-2 لمحوں کے لیے کہ یہ خدا تیرا شکر کہ تو ہمارے بیچ میں ہے. 1-2 لمحوں کے لیے، 1-2 لمحوں کے لیے. خداوند ہمارے بیچ میں ہے. ہاللیلویا. خداوند ہمارے بیچ میں ہے. ہاللیلویا. وہ ہمارے بیچ میں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ ہمارے بیچ میں ہے. ربو ربو ربو. وہ ہمارے بیچ میں ہے. وہ ہمارے بیچ میں ہے. وہ ہمارے بیچ میں ہے. ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے خداوند ہمارے بیچ میں ہے اور وہ کلام کرنے کو ہے. آج کا کلام میرے لیے ہے. کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے. میں اپنے دونوں کان کھولتا ہوں، میں اپنی دونوں آنکھیں کھولتا ہوں، میں اپنے دل کو کھولتا ہوں، میں اپنی جان کو کھولتا ہوں اس کے کلام کو لینے کے لیے. کہ یہ خدا میں حاضر ہوں. بول ہاللیلویا ہاللیلویا. او ہاللیلویا. خداوند ہمارے بیچ میں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 12واں باب 35ویں آیت. سب کو مل گیا؟ مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے. یوں لکھا ہے، تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کی کمروں کو باندھنے کا سبب ٹھہرے. آمین. خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز. میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند نے حمد و ثنا کے بیچ میں ہی ہمارے بوجھ ڈھلکائے ہیں. آمین آمین. جو زبور گایا جا رہا تھا وہ کلام ہے، وہ پروفیٹک تھا، وہ پروفیٹک تھا. رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان تے او سب تیریاں راواں وچ ہون تیرے نگہبان. ہاللیلویا. کوئی ایمان لاتا ہے اس کلام پہ؟ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کا کلام سچا ہے، لا تبدیل ہے، پر اثر ہے، بے انجام واپس نہیں لوٹتا، اثر دکھا کے رہتا ہے. ہاللیلویا. بلند آواز سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. آمین 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 آمین. آپ کو کچھ ایک اور نئی چیز چرچ میں نظر آ رہی ہے کہ ایسی جدے بارے گل ہو رہی سی ایسی. خدا کا شکر خاندان نے وہ کافی دیر سے آ رہے تھے اور انہوں نے منت مانی ہوئی تھی کہ ان کا کوئی کام بگڑا ہوا تھا کہ وہ کام بن جائے تو ہم چرچ میں ایسی دیں گے. مجھے نہیں پتا تھا، خیر ان کے لیے دعا ہو رہی تھی اور خدا نے تقریباً کوئی 2-2.5 ویک پہلے وہ کام
کر دیا، خدا نے کر دیا۔ تو پھر پچھلے ہفتے ان کی مجھے کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ پاسٹر جی ہم نے منت مانی ہوئی تھی کہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا تو ہم چرچ میں ایئر کنڈیشن لگوا کے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ تے چھوٹا جہا وہ جڑی وہ بالٹی جی ہوندی وہ نلوا دیں گے تے چھوٹی جی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کون سا اے سی آپ کے ذہن میں ہے؟ تو کہتے آپ بتائیں۔ میں نے کہا ہم تو وہ کیبنٹ کا سوچ رہے ہیں، چلر کا سوچ رہے ہیں۔ کہتا ہے آپ اس کی پرائس چیک کریں، ہم اس کے پیسے دے دیں گے۔ تو خدا کا شکر بھائی زاہد نے سارا ارینج کیا اور اس ہفتے ایئر کنڈیشن ہمارے چرچ میں لگ چکا ہے۔ کسی ہور دی بھی بھائی کوئی منت ہے تو دس دو دلی بھی دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں ایکچولی دو چاہیے، ایک اس کونے پہ ایک اس کونے پر، ایک شاید پیچھے بھی۔ تو اگر خدا کسی اور کو توفیق دے تو ضرور اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ یہاں تک کولنگ ٹھیک ہے، پیچھے ابھی نہیں ہے کوئی فرق پیچھے کہ نہیں؟ کوئی فرق نہیں۔ تو پرسا میں نے اترواؤ ہے کہ تسی کم کی جب 2 یا 3 لگ جائیں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ اور آج صبح بجلی بھی نہیں تھی، اے سی بھی لیٹ چلا ہے، اس لیے اگلے اتوار میرا خیال کہ اور بہتر ہوگا۔ اب آپ کو ایک اور چیلنج بھی ہوگا کہ اگر گرمی سے بچنا ہے تو آپ کو 9 بجے چرچ آنا پڑے گا، آگے آ کے بیٹھنا پڑے گا۔ کم از کم اے سی کے ہی وفادار ہو جائیں خدا کے، نہیں تو آگے آ کے بیٹھیں گے تو آپ کو ٹھنڈی ہوا ملے گی۔ یہاں تک مجھے بھی پیروں کو لگ رہی ہے ہوا بہتر ہے، لیکن خدا کرے گا انہی گرمیوں میں ہم ایک اور یونٹ خرید پائیں گے اور یہاں پر بہت بہتر ہو جائے گا۔ یہ والے مجھے کہہ رہے ہیں پادری صاحب آج کچھ 7-8 گھنٹے کا کلام سناؤ، یہ کہہ رہے ہیں سارے۔ ان کو تو ٹھنڈ لگ رہی ہے، پیچھے تھوڑا سا گڑبڑ ہے۔ تو خیر کلام تو لمبا ہی ہوگا، گھر فون کر دیں کہ آج پھر ہم لیٹ آئیں گے۔ پریز گاڈ۔ میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں، نیکسٹ لیول پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو چیلنج کیا ہے امریکہ سے واپس آ کے کہ میری دعائیہ زندگی ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کو درست کرنا ہے اور بہتر کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی یہی چیلنج کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ آمین۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ معاملہ سنجیدہ ہے، اب وقت نہیں ہے۔ ہم اور زیادہ شغل میلوں میں اور غیر سنجیدہ رویوں میں وقت نہیں گزار سکتے۔ ہم اب اور زیادہ وقت کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں زور مارنا ہے، اب ہمیں محنت کرنی ہے۔ یسوع مسیح جو اس وقت جو دنیا کا جو ایک رنگ نظر آ رہا ہے، ایک ترتیب نظر آ رہی ہے، وہ 100% بائبل مقدس کے عین مطابق ہے۔ جو نبوتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ خداوند کا آنا انتہائی قریب ہے اور یہ سیریس بات ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا اور اگر ہم سنجیدہ نہ ہوئے تو پھر ایک وقت آئے گا جب ہم زمین پہ کھڑے ہو کے چھاتی پیٹیں گے، کیونکہ چرچ لے لیا جائے گا، چرچ مسیح کے ساتھ بادلوں میں اڑ جائے گا، اور جو پیچھے رہ جائیں گے وہ چھاتی پیٹیں گے اور وہ کہیں گے اے پہاڑوں ہم پر آ گرو تاکہ ہم مر جائیں اس دہشت سے، اس خوف سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جو حیرانگی ہے، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو مسیح پر ایمان لانا ہے نمبر 1، اور دوسرا مسیح میں آپ کو ترقی کرنی ہے۔ دعا کے وسیلہ سے،
بائبل مقدس کو پڑھنے کے وسیلہ سے اور روزے رکھنے کے وسیلہ سے. آپ کو اپنا فوکس درست کرنا ہے, آپ کو اپنا کردار درست کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس کا انجام بھیانک ہوگا. تو آج کا بھی جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کاہلی اور سستی کو چھوڑ کے ہم وہ کرنا شروع کر دیں جو بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے. آمین آمین. پچھلے اتوار کا کلام کیا تھا جی؟ شاباش. پوشیدہ ایماندار. کوٹھڑی میں جانا ہے, دروازہ اور کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو انکریج کیا تھا پچھلے ویک میں کہ آپ نے اپنا شیڈول بنانا ہے. پورے ویک میں آپ نے دعا کرنی ہے, 24 گھنٹوں کو لکھنا ہے, پھر اس میں سے آپ نے ٹک کرنا ہے کہ کس گھنٹے آپ نے دعا کرنی ہے. پھر میں نے کہا کہ اس ویک میں خدا آپ سے کلام کرے گا, بات کرے گا, آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی. کوئی تجربہ اپنا شیئر کرنا چاہتا ہے پچھلے ویک کا؟ لاسٹ سنڈے جو ہے میرا فرسٹ ٹائم تھا اس چرچ میں, اور میں نے خود کو کافی کمفرٹیبل پایا. اور آپ سے پاسٹر صاحب میں نے آپ سے دعا کروائی, اور میرا بیٹا جو ہے وہ ڈرتا تھا بہت زیادہ, تو آپ نے ہاتھ رکھ کے دعا کی تو میرا بیٹا بھی شفا پا گیا, اور میں خود بھی دعا میں ریگولر ہو گئی ہوں, اور میں نے خود کو بہت پرسکون پایا ہے. تو میری زندگی میں بہت زیادہ سکون ہے. پریز دی لارڈ. اور یہ میرا بیٹا جو ہے یہ کافی اوور ڈوز لیتا تھا, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اس وجہ سے کیوں ہو رہا ہے. تو یہ اب میں نے اس کی فیڈ بھی کم کی ہے, اور یہ اب ڈرتا بھی نہیں ہے. پریز دی لارڈ. پریز گاڈ. کوئی اور جی؟ ونڈرفل. جی سہیل پیچھے آنٹی ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں. جی مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. سلام جی. میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کو کہ میری عمر تقریباً 70 سال کی ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ مجھے اتنی برکت, خدا کا شکر ہے کہ بچپن سے سنبھالتا ہے خدا. لیکن جب پاسٹر صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ نے پوشیدگی میں دعا کرنی ہے, یقین جانے میں نے اسی دن سے مذبے پہ جانا شروع کیا. پہلے 5 سے 6 بجے تک گئی, 9 سے 10 بجے تک گئی, پھر 12 سے 2 بجے تک گئی, پھر 3 بجے سے 4 بجے تک, اس کے بعد 7 بجے, اس کے بعد 11 بجے. پھر ایسا مجھے لگنے کہ خدا کی اتنی حضوری تھی. میں اکیلی ہوتی تھی تو میرے ساتھ جیسے اتنے بہت زیادہ فرشتے آتے تھے, اور میں اس قدر بھی خدا کا شکر کرتی تھی. اور وہ چیزیں مجھے خدا نے ان دنوں میں دی ہے کہ میں خیال بھی نہیں کر سکتی تھی. میرا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں انتہائی گرمی تھی, تو میں پھر بھی گرمی میں دعا کرتی تھی. اچانک مجھے ایک بائکیا والا آیا, 2 دن ہوئے دعا میں, تو مجھے کہتا ہے کہ جی یہ نمبر ہے آپ کا, میں وہ لے کے آیا ہوں کولر. میں کہا کولر آ گیا, تو میں حیران. اتنی دیر زینت کا فون آیا, آپ کو پتہ زینت کا, ماما آپ کو کولر بھیجا, پہنچ گیا. میں کیا خداوند, میں نے سب سے پہلے زینت کا شکریہ نہ کیا. میں کیا خداوند یسوع تو میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو تب سے مجھے اتنی لگن ہے کہ میں رات کو 3 بجے تک بھی میرا دل نہیں چاہتا کہ میں سو جاؤں اور میں دعا کر دوں. غیر زبان میں اس قدر دعا آتی ہے تو خداوند میرے سے باتیں کرتا ہے, اور میں خداوند کا شکر کر دوں. پھر میں دعا شکر کرتا ہوں اپنے پاسٹر کا, جنہوں نے ہمیں یہ راہیں, یہ باتیں خداوند یسوع مسیح کے لیے بتائی ہیں. تو خدا آپ کو بھی برکت دے. بہرحال مجھے بہت زیادہ برکت مل رہی ہے. تھینک یو. اور گھر کا ماحول اتنا وہ بھیانک تھا, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے کب ٹھیک ہو رہا ہے. تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. خدا آپ کو برکت دے. پریز گاڈ. دیکھیے انہوں نے کولر کے لیے دعا نہیں کی, لیکن خدا کو پتا ہے کہ میری بیٹی نے اپنی روش درست کر لی ہے. کسی کو بھیجا ہے, اس کا گھر میں کولر مہیا ہو گیا. کمرے میں گرمی ہے, تکلیف ہے, گرمی میں دعا نہیں کر سکتے آپ, لیکن آنٹی نے کمٹمنٹ کی اور پھر اس کو پورا کیا. میں
sometimes ہم سمجھتے ہیں اسٹیج سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جذباتی ہے، وہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، کر لیا تو کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا. نہیں، بظاہر یہاں میں کھڑا ہوں، یہاں خادم کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں خدا ان کے وسیلہ سے بول رہا ہوتا ہے. تو جب خدا بول رہا ہوتا ہے تو خدا کے کلام کو، اس کی باتوں کو کبھی بھی غیر سنجیدہ مت لیں. آئیے جی کلام کی طرف چلتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. دو باتیں ہیں اس آیت میں، لیکن ہم صرف پہلے پورشن پہ آج غور کریں گے اور اس کو سیکھیں گے. پرانے عہد نامہ میں کمر بند کا بہت ذکر آیا ہے. کمر بند ہوتا تھا جو آپ اپنے جو کپڑے آپ نے پہنے ہوتے تھے اس کے اوپر آپ کمر بند کو لپیٹتے تھے. وہ بھی ایک اور کپڑا ہوتا تھا، اس کو پٹکا بھی کہتے تھے. وہ کتان کا بھی ہوتا تھا اور پھر چمڑے کا بھی ہوتا تھا. تو اس کو آپ اپنی کمر پہ لپیٹ لیتے تھے، اور لپیٹنے سے کیا ہوتا تھا کہ ایکچولی اس وقت اس طرح کے سلے کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ کھلا ہی کپڑا اپنے بدن پہ لپیٹا کرتے تھے. اور اگر کوئی خاص کام کرنا ہے، اگر کوئی دوڑنا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں آپ کو اپنے اس کپڑے کو جو کھلا ہے آپ کے بدن پہ ہے اس کو لپیٹنا ضروری ہے، تاکہ وہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ احسن طریقہ سے ہو سکے. تو اس کپڑے کو لپیٹنے کے لیے، کور کرنے کے لیے ایک اور کمر بند اس کے اوپر لپیٹا جاتا تھا، جسے کتان اور جسے پٹکا بھی کہا جاتا ہے. تو وہ جو آپ کا جو لوز کپڑا ہوتا تھا، جب آپ کمر بند اس کے اوپر باندھتے تھے تو وہ فکس ہو جاتا تھا. آپ نے کبھی دیکھا ہے جو کبڈی کھیلتے ہیں، انہوں نے ایک پٹکا باندھا ہوتا ہے، اپنی کمر کو انہوں نے مضبوط کیا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زور والا کام کریں گے. آپ نے کبھی بھی کسی ریسلر کو کھلے کپڑے پہن کے آتے نہیں دیکھا ہوگا. وہ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، وہ مضبوط کپڑے پہنتے ہیں. میں نے رگ پہ جاب کی ہے اور وہاں جو یونیفارم تھا وہ یونیفارم ٹائٹ ہوتا تھا. وہ ڈانگری جس کو کہتے ہیں، وہ لمبی ہوتی تھی، لیکن یہاں پر ایک بیلٹ سا لگا ہوتا تھا جسے آپ اور ٹائٹ کر لیتے ہیں، اس لیے تاکہ آپ کے کپڑے کسی مشینری میں پھنس نہ جائیں. سبب کیا ہے؟ تاکہ جو کام آپ کرنے لگے ہیں وہ مؤثر کام ہو. آپ نے کبھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ہمارے جو دیسی لوگ ہیں ان کو سیفٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. نائلون کی چپلیں پہنی ہیں اور بھٹی میں کام کر رہے ہیں، کوئی گلوز نہیں پہنے، کوئی ہیلمٹ نہیں پہنا، وہ نہیں ویلڈنگ کا کام کر رہے ہیں اور کوئی گلاسز نہیں پہنی ہوئی ہیں. بجلی کا کام ہو رہا ہے اور انتہائی نیگلیجنس کے ساتھ اور اگنورنس کے ساتھ، کوئی سیفٹی نہیں ہے. سیفٹی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ کی جان بچ جائے. اب آپ دیکھیں کئی بار ایسا ہوا ہے، بہنیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں موٹر سائیکل کے اور دوپٹہ، اور پھر کیا ہوا؟ گردن کو کھچ پڑی، نیچے گری. کئیوں کی گردن بہت زیادہ زخمی ہوئی ہے، کئیوں کی گردن ٹوٹ بھی گئی ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سیفٹی نہیں ہے، کھلا ہے، سب کچھ کھلا ہے. کئی لوگوں کی جو ہمارے اب جو سٹائل ہے شلوار قمیض کا، وہ آگے بھی گھیرا ہے، پیچھے بھی گھیرا ہے. مشینوں میں کپڑے پھنس گئے ہیں اور کپڑے پھٹ گئے ہیں. کئی لوگوں کے بازو کھلے ہیں اس طرح اور وہ کام کر رہے ہیں اور کف پھنس گیا اور وہ بڑی مشکل سے بچے ہیں. سیفٹی تو جو کمر بند ہے، یہ جو کمر کسنے کے لیے ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس لیں، ہوشیار بنیں، چست ہو جائیں خدا کا کام کرنے کے لیے. ہیلیلویا،
ہیلیلویا. اب یہ بیلٹ استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن پرانے دور میں جب کپڑے کھلے ہوتے تھے یہ بیلٹ استعمال کیا جاتا تھا. پٹکا کہہ لیں، بیلٹ کہہ لیں، یا کمر کس کہہ لیں، یہ استعمال کیا جاتا تھا. یسوع مسیح مرکز 6 باب میں جب شاگردوں کو بھیج رہے ہیں تو خداوند نے انہیں نصیحت جو کی ہے وہ یہ ہے، تم اپنے لیے جھولی بھی نہ لینا، اپنے لیے 2 کرتے نہ لینا، اور اپنے کمر بند میں پیسے بھی نہ رکھنا. رائٹ؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ شاگرد جب نکلے ہیں تو کمر بند ان کے، پٹکا ان کے بندھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس دور کی ایک نشانی بھی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کمر کس کے نکلے ہیں، یہ کوئی کام کے لیے نکلے ہیں، انہیں کوئی اسائنمنٹ ملی ہے. تو جو کمر بند ہوتا تھا، جو بیلٹ ہوتا تھا، بیسیکلی وہ اسائنمنٹ کو، کسی کام کو کرنے کے لیے ایک تحریک ہوتی تھی، ایک کیا کہہ سکتے، ایک حکم تھا کہ کام کرنے سے پہلے آپ نے یہ کمر کسنی ہے. دانیل کی کتاب میں 10ویں باب میں دانیل ایک رویا دیکھتا ہے، اور دانیل کہتا ہے میں نے آسمان پر ایک شخص کو دیکھا ہے اور وہ سونے کا کمر بند پہنے ہوئے ہے. تو اس کا مطلب نہ صرف جسمانی لوگ بلکہ روحانی عالم میں بھی لوگ، جو فرشتے ہیں وہ اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہم لیزی ہو جاتے ہیں، لیکن آسمان پر سستی اور کاہلی کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. خدا جو فرشتوں کو کہتا ہے وہ ایسے ہوا کے دوش پہ اور لائٹ کی سپیڈ میں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ آسمان پر انسان نہیں ہے، آسمان پر روحیں ہیں، فرشتے ہیں، اور وہ سپیڈ میں خدا کا کام کرتے ہیں. سنیے، کمر بند باندھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کسی اعلیٰ کام کے لیے، کسی احسن کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. میں جب باہر ہوتا ہوں تو تیار ہوتا ہوں، لیکن میں جیسے ہی گھر پہ پہنچتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ میں اپنے کپڑے اتاروں، چینج کروں، شاور لوں اور میں ریلیکس ہو جاؤں. لیکن باہر میری ایسی حالت نہیں ہوتی ہے. جب میں باہر ہوتا ہوں تو میں نے اپنا بیلٹ لگایا ہوتا ہے، میں کمر کس کے نکلتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں کام کرنے لگا ہوں یا میں کام کر رہا ہوں. کمر کسنے کا مقصد یہ ہے، کمر باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر کوئی ذمہ داری ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے. اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ایمانداروں کی کیا ذمہ داری ہے جو انہوں نے کرنا ہے، تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ ایماندار کیوں اپنی کمر کسیں؟ کیوں ان کی کمر بندی رہے؟ شاباش، دعا کے لیے. اور چراغ جلتے رہیں. جی، خداوند کی منادی کے لیے. شاباش شاباش. انجیل سنانے کے لیے، منادی کے لیے، کلام دینے کے لیے، کلام بولنے کے لیے. عبرانیوں 12ویں باب میں لکھا ہے پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو. یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ میرے لیے لکھا ہے، ہم سب کے لیے لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کاہلی اور سستی کو پسند نہیں کرتا. وہاں کہہ رہے ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو، اور یہاں پر ہمیں مل رہا ہے لوکا کے انجیل میں تمہاری کمریں بندھی رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جانے کے لیے تیار رہو، نکلنے کے لیے تیار رہو. بس تم جا کر ساری خلق کے سامنے کیا کرو، اور آپ بغیر کمر باندھے باہر نکل نہیں سکتے ہیں. کوچڑی میں جانا ہے، کمر باندھ کے جانا ہے. کام ملا ہوا ہے، اسائنمنٹ ہے. قوموں کے لیے
لیے دعا کرنی ہے, امتوں کے لیے دعا کرنی ہے, ملک پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے. اسائنمنٹ ہے میرے پاس, مجھے کچھ کام کرنا ہے, مجھے ہوشیار ہو کے جانا ہے, مجھے چست رہنا ہے, چست رہنا. تمہاری کمرے بندی رہے, تمہاری کمرے بندی رہیں. سنیے, بہت بار ایسا ہوا ماضی میں کہ دعا کرتے کرتے نیند آ گئی. آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ بہت بار, تقریباً ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. بلکہ جب دعا شروع ہوتی ہے تو میٹھی نیند آتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اور میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ دعا جب آپ نے کرنی ہے تو بیڈ پہ بیٹھ کے نہیں کرنی ہے, تکیے پہ سر رکھ کے نہیں کرنی ہے. دعا جب کرنی ہے ہوشیار باش ہو کے دعا کرنی ہے. آپ نے پی ٹی کی ہے نا اسکولوں میں, ہوشیار باش, یس سر, ہے نا؟ وہ پی ٹی ماسٹر جو ہوتا تھا, ٹرن اراؤنڈ, ٹرن اباؤٹ, وہ کیا تھا؟ وہ آپ کی سستی کو صبح صبح دور کرتے تھے, ایکسرسائز کرواتے تھے. تو سم ٹائمز ہم دعا کرتے ہوئے بھی لیزی ہوتے ہیں, لیزی رہتے ہیں, اور 1 2 4 منٹ کی دعا اور پھر دعا سے زیادہ یسو اور بس پھر آؤ پہ جاندہ ہے جوان. جو خداوند نے سکھایا مجھے وہ یہ تھا, جاگو اور دعا کرو. ہیلو, جاگو اور دعا کرو. ہم سونے کے لیے دعا کرتے ہیں, نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. بیڈ کس کے لیے ہے؟ جاگنے کے لیے کہ سونے کے لیے ہے؟ بیڈ سونے کے لیے ہے, جاگنے کے لیے گھر کا باقی سارا ایریا ہے. آپ کا لیونگ روم ہے, ڈرائنگ روم ہے, ڈائننگ ایریا ہے. مطلب بیڈ پہ جب آپ آئیں گے تو آپ سونے کے لیے آئیں گے, آرام کے لیے آئیں گے. تو لیٹ کے بیڈ پہ بیٹھ کے منجی دے اتے آپ نے دعا نہیں کرنی ہے. آپ گھٹنے ٹیکیں, چادر بچھائیں, نیچے بیٹھیں. میں اب زیادہ چل پھر کے دعا کرتا ہوں, واک بھی ہوتی ہے ساتھ اور دعا بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ آپ کے خادم کا فل گاسپل نہیں ہے, فلیٹ گاسپل ہے. آپ کے خادم موٹا نہیں ہے. آپ نے بھی واک کرنی ہے, چلنا پھرنا ہے. چل کے آپ کو نیند نہیں آئے گی. پھر نیند جیسے جھٹکا آنے لگے کھڑے ہو جائیں ایک دم. آپ کی کمر بندی رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک اسائنمنٹ پہ ہیں, آپ کو ایک جاب ملی ہے, آپ ایک کام کر رہے ہیں, اور اس کام کے لیے آپ کاہلی اور سستی نہیں برت سکتے. آمین. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. میرے ساتھ ایک ریفرنس نکالیے ذرا. سلاطین کی 2 کتاب 9 باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے, اور الیشا نبی نے انبیاء زادوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے کہا, اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامات جلاد کو جا. آگے دیکھیے کیا لکھا ہے. اور جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہوسوت بن نمسی کو پوچھ, اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اندر کی کوٹھڑی میں لے جا. پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہہ, خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے. پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہرنا مت. سنیے, وہ لوگ جو کمر باندھ لیں گے وہ بادشاہوں کو انوائنٹ کریں گے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اب دیکھیے ہماری اسائنمنٹ, دیکھیے ہمارے کام, دیکھیے بائبل ہمیں کیا کہہ رہی ہے کرنے کو. ہمارے جو خدا کی طرف سے اسائنمنٹس ہیں وہ کیا ہے. ایک نبی دوسرے انبیاء زادے کو کہہ رہا ہے جو اس کا شاگرد ہے
کہہ رہا ہے کہ اٹھ، اپنی کمر باندھ، تیل لے اور جا، اور وہاں جا کر ایک خادم کو، ایک بندے کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کر دے۔ بیسکلی جب آپ کمر باندھتے ہیں آپ اسائنمنٹ پہ ہوتے ہیں، آپ کام پہ ہوتے ہیں، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے۔ کمر باندھ کے آپ لیزی نہیں ہو سکتے ہیں، کمر باندھ کے آپ سستی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے کمر باندھنی ہے تو پھر آپ نے کام کرنا ہے۔ مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری کمریں۔ اب خدا کا شکر، یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ جب تم کمر باندھو، روزے کے لیے لکھا ہے نا جب تم، دعا کے لیے لکھا ہے جب تم دعا کرو، لیکن یہاں یہ نہیں لکھا کہ جب تم کمر باندھو۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں اس آیت میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ تمہاری کمریں نہ صرف بندی رہیں بلکہ تمہاری کمریں کبھی نہ کھلیں، کیونکہ یہ کام سنجیدہ ہے، یہ کام روحانی ہے، اور روحانی عالم میں آپ کو 24/7 خدا کے حضور کھڑے رہنا ہے، خدا کی قدرت کو، اس کی برکت کو، اس کی انوائنٹنگ کو لینا ہے، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ قوموں اور امتوں کے لیے آپ کو برکت کا باعث بننا ہے، آپ کو برکت کا چینل بننا ہے۔ اور یہ تب ہوگا جب تمہاری کمریں بندی رہیں گی اور وہ کھلنے نہ پائیں گی۔ تمہاری کمریں بندی رہیں، تمہاری کمریں بندی رہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ تم نے بڑے کام کرنے ہیں، بڑے کام کرنے ہیں۔ میں ابھی امریکہ میں اپنے ایک دوست جو پریئر واریر ہے، جسٹن، اس کے ساتھ تھا، جس کے ساتھ پچھلے سال عمان میں بھی گئے ہم دونوں دعا کر رہے تھے، اور دعا کرتے کرتے خدا نے کلام، میں نے کہا خدا کہہ رہا ہے اگلے سال ہم بادشاہوں پہ ہاتھ رکھیں گے اور انہیں مخصوص کریں گے، ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے۔ ہیلو، آپ کی اسائنمنٹ، آپ کی جاب، آپ کا کام بہت بڑا، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ کی کمر، علیشا کیا کہہ رہا ہے اس انبیاء زادے سے؟ اٹھ، اپنی کمر تیل لے اور جا کر بادشاہ کو۔ میری دعا ہے کہ آج صبح ہمارے اندر سے کاہلی اور سستی جاتی رہے۔ اگر ایک 70 سال کی خاتون گرمی میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں گھنٹوں کے حساب سے دعا کر سکتی ہے تو آپ کو اور مجھے کیا تکلیف ہے؟ اور وہ دل کی مریض بھی ہیں، بائی پاس ہو چکا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ اعمال 12ویں باب میں پطرس رسول قید ہے، اور قید کی حالت میں سو رہا ہے۔ دیکھیے ذرا وہ الفاظ پڑھتے ہیں، رسولوں کے اعمال 12واں باب 6 آیت سے لکھے، اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا۔ قید میں ہے مگر سو رہا ہے، اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہوا، اور اس کوٹھری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑیں۔ پھر فرشتہ نے اس سے کہا سویا ہوا ہے، اور فرشتہ نے آ کر اسے جگایا ہے، اور جب وہ جاگا ہے تو فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھ اور۔ کیا خدا آپ میں سے کسی سے آج صبح کلام کر رہا ہے؟
اٹھ اور کمر باندھ، کمر باندھ، کمر باندھ۔ تو کسی اسائنمنٹ پہ ہے، تیرے سپرد کام ہوا ہے، تو نے انجیل سنانی ہے، تو نے غیر قوموں میں جا کر کلام کی منادی کرنی ہے۔ اٹھ اور کمر باندھ۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، سونے والے جاگو اور دعا کرو، کمر باندھ، سونے کا وقت نہیں ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی وہ باب ہے جس باب میں پھر پطرس رسول کو لے کر جایا جاتا ہے ایک غیر قوم کے گھر میں، اور وہاں پر جب پطرس کلام سنا رہا ہے تو پھر روح القدس نازل ہوا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی توبہ نہیں کی ہے، بپتسمے نہیں لیے ہیں، وہ لوگ روح القدس کا بپتسمہ پاتے ہیں اور وہ بیگانہ زبانیں بولنے لگتے ہیں۔ یہ رزلٹ ہے، نتیجہ ہے جب آپ کمر باندھتے ہیں اور نکلتے ہیں اور خدا کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اٹھ اور کمر باندھ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قومیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، گنہگار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ملک آپ کا انتظار کر رہے ہیں، شہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کلیسیائیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ایون ایماندار بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جو بجھ گئے ہیں، جو گناہ میں گر گئے ہیں۔ آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے کمر باندھنی ہے، اور آپ امید کا پیغام ان تک لے کر جائیں گے، اور وہ بحال ہوں گے، وہ خدا کو جانیں گے، اور وہ پھر سے خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تمہاری کمریں بندی رہیں، تمہاری کمریں بندی رہیں۔ یہ میسج ہے، یہ میسج ہے۔ اگر کمر کھل چکی ہے تو یہ خطرہ ہے آپ کی کمر بندی رہے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے۔ سنیے خروج 12ویں باب میں جب بنی اسرائیل کو نکالا جا رہا ہے، فصح کا وقت آ گیا ہے، فصح کی قربانی کا وقت آ گیا ہے، اور خدا نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی ہے کہ فصح کس طرح کھانا ہے۔ اب خدمت تو آپ ایک الگ بات ہے نا، خدا کھانا کھانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کمر باندھ کے کھانا ہے۔ دیکھیے ذرا خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، اور تم اسے اس طرح کھانا، کس کو؟ فصح کو، اس طرح کھانا اپنی کمر روٹی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، مگر کس طرح؟ اپنی کمر۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں ہم اپنے بیلٹ لوز کرتے ہیں تاکہ کئی لوگوں کا کھانے کے بعد پیٹ نکل آتا ہے، زیادہ کھا گئے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کھانا کھانے کے لیے کمر۔ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں آپ پر نیند غالب آتی ہے، زیادہ کھانا آپ کو سست کرتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سنا ہے بھوکا بٹیر زیادہ لڑتا ہے؟ ہیلو، بھوکا بٹیر کیوں؟ کیونکہ اس نے کھانے کا بوجھ نہیں اٹھایا ہوا۔ وہ جمپ لے سکتا ہے، وہ مار سکتا ہے، وہ اٹیک کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نکل سکتا ہے حملے سے، لیکن جو کھا کھا کے لدڑ ہو گئے ہیں ان سے تو بھاگا بھی نہیں جائے گا، بچا بھی نہیں جائے، اٹیک بھی نہیں کر سکیں گے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کمر باندھ کے کھانا۔ کیسے؟ کمر
اور آپ کو پتہ ہے اس وقت بنی اسرائیل کس حالت میں تھی؟ بنی اسرائیل سفر کی حالت میں تھی. اوہو، خدا کی حکمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ سفر کی حالت میں ہے، ایک منزل سے دوسری منزل پہ جانا ہے، اور بہت سارے حکمت والے لوگ سفر کے دوران کھانا کم کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں، میں ٹرانزیشن میں ہوں، مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. اور میں آپ کو روحانی عالم میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اب بھی ٹرانزیشن میں ہیں. آپ کو زمین سے آسمان پر جانا ہے. آپ کو کھانا، لیڈرز نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، سنی تھی جو میں نے اس نے کہا تھا سلیپ لیس، ایٹ لیس، پرے. کھانا کم کھا، سو کم، لیکن دعا زیادہ کر. خدا کہہ رہا ہے جب کھانا کھانے بیٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے. اوہو، روٹی کھان لگ گیا، جتی. بائبل کہہ رہی ہے، ہیلو، بائبل کہہ رہی ہے کمر باندھنا تو وہ تو ٹاپک ہے نا، لیکن نال ایک اور لقمہ مل رہا ہے، جوتی. ساڈے پنڈاں چاہیے تے پرانے بابے مائیاں دعا کرنے لگو، اوتھے جتی لا کے تے جتی تے ہی بہ جاندے نے. یار اس لان دا فائدہ کی ہے؟ نہیں، دعا ہون لگی ہے پادری صاحب، تسی دعا کرو، تسی دعا کرو. میں جتی دے اتنے بہ گیا، تسی دعا کرو. نہیں، موسیٰ نو خدا نے کیا سے جتی لا دے، دو اور بندیاں نو بھی کیا سے. سنیے، ہم ابھی تک جسمانی ختنے میں پڑے ہوئے ہیں. پولس کہہ رہا ہے دلوں کا ختنہ کرو. یہاں ختنہ ہو جائے گا. کمر باندھ کے کھانا اور جوتی اکلام چ لکھا ہے. اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے. اوہو، اچھا، اب دو ہاتھوں سے جب کھائیں گے تو اس کا تو فرق ہے نا. تو اب جب لاٹھی ہاتھ میں لے کے کھانی ہے تو پھر ایک کو ہی ہاتھ نہ کھانا ہے، پھر دو ہاتھ کھانا نہیں کھا سکتے. تو یہ بھی ڈائٹ کنٹرول ہے، میں یہ سمجھ سکتا ہوں. ڈائٹ کنٹرول ہے. جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے نہیں جینا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا ہے. آمین تو کہنا بنتا ہے آپ کا. شاباش شاباش. تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فسا خداوند کی ہے. اب یہاں بھی جو ہاتھ میں لاٹھی، پاؤں میں جوتی اور کمر بندی، یہ کس چیز کا نشان ہے؟ یہ چاقو چوبند رہنے کا نشان ہے، یہ چست رہنے کا نشان ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی بھی وقت دوڑنا پڑ جائے آپ کو، اٹھنا پڑ جائے آپ کو، چلنا پڑے آپ کو. میرے ایک دوست تھے، اسٹیٹ بینک میں تھے، بھائی ڈیمی، اب یو کے چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں آفس سے جا کے، آفیسر تھے نہیں، کہتے میں آفس جا کے نا تے جتی لا کے بہندا سا. مطلب وہ پرانے بندے، اپنا اپنا سٹائل. تو کہتے ہیں ایک دن میرے کو ایک بندہ آیا تو کہتا ہے سر تسی جتی لائی ہے؟ کہنا ہاں یار میں ذرا ایزی رہنا. کہتا جتی پا لو کہ نسنا ہی پہ جاتا ہے. مطلب چست رہنا ہے، چاقو چوبند رہنا ہے. آپ کو اور مجھے آج کی صبح جو نصیحت مل رہی ہے وہ یہ ہے، تمہاری کمریں بندی رہیں. روٹی کھانی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جوتے پہنے ہوئے ہیں، لیکن کمر بندی ہوئی ہے. چاقو چوبند. کمر باندھنے کا روحانی مطلب یہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو نیچے آپ وہ اس وقت وہ کپڑا پہنتے تھے یا جس سے بدن لپیٹا ہوتا تھا وہ کھلا ہوتا تھا، تو اس کے اوپر پٹکا باندھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ قابو میں آ جائے اور آپ دوڑ سکیں، آپ بھاگ سکیں، آپ کام کر سکیں، محنت کر سکیں.
कमर बांधने का ये मकसद होता था। लेकिन रूहानी आलम में इसका मकसद क्या है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है सच्चाई से अपनी कमर कस ले। किससे? सच्चाई से। और सच्चाई क्या है? राह और हक और जिंदगी मैं हूं। सच्चाई कौन है? खुदावंद है। तो मैं ये समझता हूं जब हम सच्चाई का कमर कस बांध लेंगे, जब हम सच्चाई से अपनी कमर बांध लेंगे, तो ये जो जिस्म है ये उस सच्चाई के कब्जा में आ जाएगा। और फिर ये बात सच साबित होगी कि अब मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम सच्चाई का बख्तर बांध लेंगे, जब हम सच्चाई से कमर कस लेंगे, तो हम ये कह सकेंगे मैं अपने बदन को मारता और कूटता और काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि मैं औरों में मुनादी करके खुद नामकबूल ठहरूं। ये रूहानी पहलू है। जब आप उस कमर कस को, सच्चाई के बख्तर को जब आप बांध लेंगे, आप अपने बदन को कंट्रोल कर सकेंगे। आपका बदन जोश मारेगा गुनाह करने के लिए, लेकिन रूहुल कुद्स, खुदा का बेटा यीशु, चूंकि आपके चौगिर्द लिपटा हुआ है, वो आपकी मदद करेगा कि आप गुनाह आलूदा ना हो। यशायाह नबी का सहीफा 20वां बाब 2 आयत से पढ़ूंगा। उस वक्त खुदावंद ने यशायाह बिन आमोस की मार्फत यूं फरमाया कि जा और टाट का लिबास अपनी कमर से, क्या लिखा है? खोल डाल। टाट का लिबास अपनी कमर से खोल डाल। हम तो कमर बांधने की बात कर रहे हैं, यहां कमर खोलने का जिक्र आया है। जा और टाट का लिबास अपनी कमर से खोल डाल और अपने पांव से जूते। खरूज की किताब में क्या पढ़ा है? कमर बांध और जूते हाथ में। लेकिन यहां पर कुछ फर्क है, कुछ फर्क है। ये जो कंट्रास्ट है इसे समझने की कोशिश करेंगे। टाट का लिबास अपनी कमर से खोल डाल और अपने पांव से जूते उतार। सो उसने ऐसा ही किया। वो बरहना और नंगे पांव फिरा करता था, क्योंकि उसके कपड़े खुदा ने उतरवा दिए थे। तब खुदावंद ने फरमाया, जिस तरह मेरा बंदा यशाया 3 बरस तक बरहना और नंगे पांव फिरा किया, ताकि मिस्रियों और कुशियों के बारे में निशान और अचंभा हो, उसी तरह शाह असूर मिस्री असीरों और कुशी जलावतनों को, क्या बूढ़े क्या जवान, बरहना और नंगे पांव और बेपर्दा सुरीनों के साथ मिस्रियों की रुसवाई के लिए ले जाएगा। सुनिए जरा, यशायाह का बेल्ट, इसके कपड़े, इसके कुर्ते खुदावंद ने उतरवा दिए और उसने कहा कि अपनी कमर से अपना जो कुर्ता है वो उतार दे, बेल्ट खोल दे। यशायाह की खुदा ने कमर खुलवा डाली है, जूते उतरवा लिए हैं। जानते हैं सबब क्या है? क्योंकि खुदा यशायाह को निशान बनाकर मिस्रियों और कुशियों की अदालत करना चाह रहा है। और खुदा ये कह रहा है, जिस तरह मेरा बंदा यशायाह बरहना और नंगे पांव 3 साल तक फिरता रहा, उसी तरह तुम लोग बरहना और नंगे पांव फिरोगे। माय गुडनेस। सुनिए जरा, इसमें से जो सीखने की बात है वो ये है, वो लोग जिनकी कमरें खुली हुई हैं वो दूसरों के लिए अदालत का निशान है, लेकिन वो लोग जिनकी कमरें बंधी हुई हैं वो दूसरों के लिए उम्मीद का निशान है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं कौमों और उम्मतों और बादशाहतों के लिए
عدالت کا نہیں، ہم ان کے لیے امید کا نشان ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کمریں باندھی ہیں، ہم نے اپنی کمریں باندھنے کا قصد کیا ہے۔ ہمیں جو تعلیم ملی ہے وہ کمر کھولنے کی نہیں ہے، جوتے اتارنے کی نہیں ہے۔ ہمیں جو تعلیم ملی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمریں باندھو، چست ہو جاؤ، چالاک ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ اور نکلو اور جا کر انجیل سناؤ۔ تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ یہ سایہ کی کمر کھلوا دی خدا نے، جوتے لے لیے اس سے، لیکن نئے عہد نامہ میں ہمیں کمر باندھنے کا کہا گیا ہے اور خوشخبری کے جوتے پہننے کا کہا گیا ہے۔ یہ فرق ہے۔ آپ کی کمر بندھی رہے، آپ کی کمر بندھی رہے۔ خدا یہ سایہ کی کمر خدا نے کھلوائی تاکہ قوموں کو شرمندہ کر سکے، لیکن کلیسیا کی کمر خدا بندوا رہا ہے تاکہ قوموں کو نجات دے سکے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، قوموں کو نجات دے سکے۔ آپ کی کمر خدا اس لیے بندوا رہا ہے کہ قومیں بچ جائیں، قومیں نجات پا جائیں اور قوموں کے اندر امید آ جائے۔ آپ کی کمر اس لیے خدا بندوا رہا ہے کہ آپ کو خدا پاکستان میں سے دوسرے ملکوں میں بھیجنا چاہتا ہے، جہاں آپ انجیل لے کر جائیں گے، خدا کی پاور لے کر جائیں گے، خدا کی قدرت، اس کی انوائنٹنگ لے کر جائیں گے، اور آپ کے وسیلہ سے ان ملکوں میں، ان شہروں میں انجیل کا جھنڈا قائم ہوگا، یسوع مسیح کی بادشاہی قائم ہوگی۔ آپ کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہوگا۔ تمہاری کمریں بندھی رہیں، کیونکہ تم ایک اسائنمنٹ پہ ہو، تم نے ایک کام کرنا ہے، تم نے دعا کرنی ہے، اور یہ ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں سے نہیں ہو سکتی۔ تمہاری کمریں بندھی رہیں۔ ڈھیلے اور سست اور کاہل یہ لوگ خدا کو پسند نہیں ہیں۔ ماڑے بچارے شاہی، نسل در نسل وہی حالت، کیوں نہیں ترقی ہو رہی؟ کمریں کھلی ہوئی ہیں، جوتے اترے ہوئے ہیں، نہ ہاتھ میں لاٹھی ہے، نہ پلیٹ میں روٹی ہے۔ جس طرف کو ہوا لے جا رہی ہے، حالات لے جا رہے ہیں، ہم چلتے جا رہے ہیں۔ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے حالات کے ساتھ، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، بس جیسے حالات لے جا رہے ہیں۔ ویکھو جی، خورے کوئی نئی گورنمنٹ آئے تھے، وہ ساڈا کوئی انصاف کرے۔ کوئی گورنمنٹ آپ کا انصاف نہیں کرے گی، آپ کا انصاف آسمانوں پہ ہے۔ وہاں ایک سچا اور راست اور عادل منصف بیٹھا ہے، جس کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ اس سے انصاف مانگیں، اس کے پاس جائیں، اس کی کورٹس میں جائیں، اس کی عدالت میں حاضر ہوں اور اپنا مدعا، اپنا جو کیس ہے اس کے حضور میں پیش کریں۔ آپ کی سنے گا بھی اور آپ کا فیصلہ بھی کرے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس کو بتائیں، اس کو بتائیں، اور اس کو بتانے کا طریقہ یہی ہے، کوٹھری میں جا، دروازہ بند کر، وہ وہاں موجود ہے، اپنا سارا دکھ، اپنی ساری پرابلم، سارے ایشوز اس کے قدموں میں رکھنا شروع کر دے۔ کوئی بلند آواز سے کہے آمین، آمین۔ ایک اور ریفرنس ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ اسی سے اگلی کتاب نکالیے، یرمیہ کا صحیفہ، پہلا باب۔ یہاں پر پہلے باب ہی میں یرمیہ کا بلاوا ہے، ساری ڈیٹیل لکھی ہے۔ موسیٰ کی طرح یہ بھی خدا سے کہتا ہے، نہیں میں توتلا ہوں، میں نہیں جا سکتا، کسی اور کو بھیج دے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ خدا یرمیہ کو بلا رہا ہے، اور یہ انبیاء اکبر میں آتا ہے۔ یہ بڑا نبی تھا، اور جب اس کو خدا نبی ہونے کے لیے بلا رہا ہے تو اس کے عذر دیکھیے کیا ہیں۔ 4 آیت، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا۔ یرمیہ کا رسپانس دیکھیے ذرا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا، کیونکہ میں تو
کیونکہ میں تو بچہ ہوں. ہم نہیں بول سکتے کیونکہ ہم تو عیسائی ہیں. ہاں جب تک عیسائی رہے گا تو نہیں بول سکے گا. جب مسیحی بن جائے گا تیرے منہ سے کلام نکلے گا. جب ایماندار بن جائے گا قدرت نکلے گی. جب ایماندار ہو جائے گا مسیحی ہو جائے گا تیرے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہوں گی. لیکن عیسائی رہے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا. کچھ نہیں کر. مسیحی بننا ہے. کہتے میں تو بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. 7ویں آیت. لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا. بھیجنے والا کون ہے؟ میں تجھے بھیجوں گا. تو جائے گا اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا. تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا. دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا. یہ ابھی تک بھی بچہ ہی تھا. یہ جوان نہیں ہو گیا تھا. یہ بات چیت چل رہی ہے نا. خدا کہہ رہا ہے میں نے تجھے مقرر کیا ہے تیری ماں کے بطن سے تجھے لیا. میں تو بچہ ہوں. پھر خدا نے کیا کیا؟ اس کے منہ میں کلام رکھ دیا. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر. ایک بچے کو. کس کو؟ ایک. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا کلام یہ کلام آپ کے لیے بھی ہے؟ قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. ایک بچہ. ہمارے ہاں پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کے اندر کانفیڈنس آنے ہی نہیں دیتے ہیں. اور رہ جاؤ تم ٹڈیا جا. ٹڈا توں ہے جڑا او دے اندر کانفیڈنس پیدا ہی نہیں ہون دے رہا. تیرے ماں پیو نے بھی تینوں یہی کیا ہوئے اور تم ہی اگے اپنے بچوں وہی کہہ رہے ہیں. ہلو. انکریج کیجئے, موٹیویٹ کیجئے. میرے والد صاحب میرے خیال 86 میں 86 میں ڈینمارک گئے. پہلی بار وہ یورپ گئے. اب جب آپ باہر جاتے ہیں نا تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. اب بہت غلطیاں بھی کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ خدا آپ کو سکھاتا ہے. کہتے باہر پارک میں بیٹھے تھے اور ایک گوری تھی, وہ اپنے بچے کے ساتھ جا رہی اور اس کا چھوٹا بچہ تھا. وہ چلتے چلتے گر گیا اور ابا جی بھاگ کے گئے اور اس بچے کو اٹھا دیا. پاکستانی. لو جی اس گوری نے اور رولا پایا ہوتے کہندی ہے کہ تو میرے بچے نو چکیا کیوں ہے. پاکستان چ تے سی بھج کے چکی دے اور کہی دے کیڑی مر گئی کیڑی مر گئی کیڑی مر گئی. کہندی ہے تے کیڑی ہوندی نہیں تے نہ مردی ہے تو چکیا کیوں ہے. بعد میں پتہ یہ چلا جب آپ بچوں کو اس طرح سے اٹھائیں گے بھاگ بھاگ کے تو وہ جب بھی گریں گے وہ پھوسڑ رہیں گے اور وہ ویٹ کریں گے ممی پاپا. وہ ویٹ کریں گے کوئی آ کے چکے کپڑے چاڑے, کوئی آ کے کیڑی مر گئی وہ دیکھو کیڑی مر گئی وہ دیکھو. کہندے نے ایتھے ہے کام نہیں ہوندا. وہ گرے وہ خود اٹھے. تواڈے بچے ہن مینوں بددعاواں دین گے لیکن ٹرین بھی ہو جان گے نال. جدو 2-4 واری خود اٹھنا پیا اٹھن گے. خدا نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے وہ اٹھیں گے. لیکن ان کو محتاج نہ کریں, ان کو محتاج انکریج کریں, موٹیویٹ کریں. وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے بچے پتہ ہے آوارہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم گھر میں انہیں کچھ کرنے کو دیتے ہی نہیں ہیں.
پھر وہ باہر نکلیں گے، وہ گلی ڈنڈے کھیلیں گے، وہ چوریاں کریں گے، وہ لوکاٹ توڑیں گے، وہ کچھ بھی کریں گے، کیونکہ ان کے اندر ایک انسان ہے، پورا پرسنالٹی ہے ان کے، وہ ایک کمپلیٹ پیکج خدا نے زمین پہ اتارا ہے. تو اگر آپ انہیں کوئی اسائنمنٹس نہیں دیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. تو پھر بعد میں وہ ڈاکو بن جائیں گے، وہ چور بن جائیں گے، وہ لفنگے بن جائیں گے، وہ گلیوں کے کونوں پہ، کیونکہ آپ نے شروع سے ان کی تربیت نہیں کی ہے. یہ بچہ ہے، اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو قوموں اور سلطنتوں کو اپنے ساتھ والے سے کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے. اب آگے دیکھیے ذرا 12ویں آیت کا دوسرا حصہ. خدا کہہ رہے ہیں میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. اب دیکھیے ذرا 17ویں آیت. یہ سب کچھ خدا نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ایک وعدہ دے دیا ہے کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. اب 17ویں آیت میں دیکھیے جس طرف کو آنا ہے ہمیں آج. اس لیے تو اپنی کمر کس کے، تو اپنی کمر کیا کر. الیشا نے انبیاء زادے کو کیا کہا تھا؟ خدا یرمیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ. ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سراسیما کروں. آگے دیکھیے انجام دیکھیے کمر کس کر اٹھنے کا. اگر یہ کلام کسی کے لیے ہو تو بے شک وہ جمپ مار کے کھڑا ہو جائے. کیونکہ دیکھ 18ویں آیت، میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل، ان کے مقابلہ میں، ان کے آمنے سامنے، ان سے نچلے لیول پر نہیں، ان کے مقابل، ان کے آمنے سامنے. خدا کہہ رہے ہیں اس کے کہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہو. ہیلیلویا. اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہو. ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا. خداوند ہمارے ساتھ ہے. ہم پیتل کا ستون ہیں، ہم خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں. ہمارے اندر خدا کی قدرت ہے، اور قوموں اور امیروں اور مملکتوں اور بادشاہوں کے مقابل خدا ہمیں کھڑا کرنا چاہتا ہے. ہیلیلویا. شاکرا کارابا سانترولوریا. سنیے ان الفاظ کو پھر سے. خدا کہہ رہے میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں. میں خدا کی حضوری میں اس کلام کو کلیسیائے پاکستان کے لیے ریلیز کرتا ہوں. ڈوبرو شاٹا کا رامبو شٹو کلیسیائے پاکستان کے لیے، ایماندار بیٹوں اور بیٹوں کے لیے میں اسے ریلیز کرتا ہوں. شکر رابا شاندرے. میں پھر پڑھنے کو ہوں. کیونکہ دیکھ میں آج کے دن کلیسیائے پاکستان، دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں، بلکہ میں یہاں یہ کہوں گا تمام دنیا کے بادشاہوں، تمام دنیا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کہنوں
اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر. کلیسیا کیا ہے؟ ایک فصیل دار اور رابا شاتو کو فصیل دار شہر، برا کی دلہن شہر ہے. کہتے ہیں میں تجھے برا کی دلہن دکھاؤں، اور اوپر سے نیا یروشلیم اتر رہا ہے. کلیسیا ایک شہر ہے، کلیسیا ایک شہر ہے. اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر، اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے. یہ خدا کی طرف سے کلام ہے کسی کے لیے، اس کے کمزور گھٹنوں میں جان ڈالنے کے لیے، اس کی کمزور کمر کو مضبوط کرنے کے لیے. وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے. کوئی ہو جیسے ریسیو کرے، اپنی کمر باندھ اٹھ کھڑا ہو. وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے. تو بھروسہ انترا، وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو، ہاللیلویہ، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. میں تیرے ساتھ ہوں. خدا کسی سے کلام کر رہا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. تو فصیل دار شہر ہے، تو لوہے کا ستون ہے، تو پیتل کی دیوار ہے. ہاللیلویہ! تو فصیل دار شہر ہے، تو لوہے کا ستون ہے، تو پیتل کی دیوار ہے. وہ تیرے ساتھ لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خدا کی قدرت تیرے ساتھ ہے، خدا کی فیور تیرے ساتھ ہے، خدا کی حمایت تیرے ساتھ ہے. خدا کا بیٹا یسوع جو شریر پر غالب آیا ہے وہ تیرے ساتھ ہے. ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! تمہاری کمریں بندی رہے، تمہاری کمریں بندی رہیں. یرمیہ سے خدا کہہ رہا ہے اپنی کمر کس اور اٹھ. اٹھ، اپنی کمر کس. راساترا، اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ. میروں کو دیکھ کر نہ ڈر، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سراسیمہ کروں. دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بلکہ دنیا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں. وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن، ہاللیلویہ، لڑیں گے لیکن کیا ہے؟ غالب نہ آئیں. آپ میں سے کوئی بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہے، آپ کے لیے کلام یہ ہے بیماری تیرے ساتھ لڑے گی لیکن بیماری تجھ پر غالب نہ آئے گی. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آپ میں سے کوئی غربت کے ساتھ لڑ رہا ہے، آپ کے لیے کلام یہ ہے غربت تیرے ساتھ لڑے گی لیکن وہ تجھ پر غالب نہ آئے گی. آپ میں سے کوئی قرض کے ساتھ لڑ رہا ہے، قرض کی لعنت کے ساتھ لڑ رہا ہے، آپ کے لیے کلام یہ ہے قرض کی لعنت تیرے ساتھ لڑے گی لیکن تجھ پر غالب نہ آئے گی. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. وہ تیرے ساتھ لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے. سبب کیا ہے؟ کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. تھینک یو جیسس.
آج تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں. آپ جتنے یہاں موجود ہیں اور جتنے آن لائن دیکھ رہے ہیں، خداوند یہ کہہ رہا ہے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ. خدا کہہ رہا ہے میں آج کے دن تجھ کو اس ملک اور یہودا بلکہ زمین کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں. فصیل دار شہر، لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار. فصیل دار شہر، لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار. آج صبح آپ کو اس کلام کی ضرورت تھی اور خدا نے اپنے اس کلام کو نازل کیا ہے. فصیلدار شہر، لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار. جب آپ اپنی کمر کس لیں گے، جب آپ اپنی کمر باندھ لیں گے، آپ بادشاہوں کو انوائنٹ کریں گے. لوگ آپ سے لڑیں گے لیکن وہ آپ پر غالب نہ آئیں گے. بیماری آپ سے لڑے گی لیکن وہ آپ پر غالب نہ آئے گی. غربت آپ سے لڑے گی لیکن وہ آپ پر غالب نہ آئے گی. نامناسب حالات آپ سے لڑیں گے لیکن وہ آپ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. ہیلیلویا، تھینک یو جیسس. میرے بھائی میری بہن، خدا کہہ رہے تمہاری کمریں بندی رہیں، تمہاری کمریں بندھی رہیں. سنیے، یہ کلام ہے کسی کے لیے. خداوند خدا فرماتا ہے اگر تم اپنی کمریں باندھ لو تو میں خداوند تمہارا خدا تمہارے سامنے بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں گا. خداوند خدا فرماتا ہے اگر تمہاری کمریں بند جائیں، خداوند فرماتا ہے میں بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں گا. بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں گا. اے باپ، میں تیرے اس کلام کے لیے جو آج صبح تو نے نازل کیا ہے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ایمان لاتا ہوں خدا کہ تو نے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اور تیرے کلام کے سبب سے خدا آج ہم انکریج ہوئے ہیں، موٹیویٹ ہوئے ہیں. ہمارا حوصلہ بڑا ہے خدا کہ ہماری کمریں بندھی رہیں گی. ہم اپنی کمروں کو باندھیں گے، ہم ہوشیار اور چست ہوں گے، کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے خدا، دعا کرنے کے لیے تیار ہوں گے خدا، انجیل سنانے کے لیے تیار ہوں گے خدا. ہماری کمریں بندھی رہیں گی خدا. آئیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، بہنیں بہنوں کا، بھائی بھائیوں کا، اور آئیے صرف ایک دو لمحہ کے لیے دعا کرنا شروع کریں. اے باپ، تیرا یہ کلام تیرے بچوں کی زندگیوں میں گھر کر جائے. یہ کلام 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے، اور اس کلام کے وسیلہ سے تیرے بچے تیرے اور قریب ہو جائیں، ان کی کمریں بندھی رہیں اور ان کے چراغ جلتے رہیں. یسوع مسیح کے نام سے آمین.